بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث الاثر محترم جناب ارشاد الحق عصری حافظ اللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وطن عزیز کے اوپر ان کے ذریعے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور دین اسلام کی جو خدمت اللہ رب العزت نے ان سے لی، جو سعادت انہیں بخشی، بہت کم لوگوں کے قسمت میں یہ سعادت آئی ہے۔ مختلف موضوعات کے اوپر دین کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور الحمدللہ ایک خلق کثیر جو ہے ان کتب سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے علماء و مشائخ ان کے شاگرد ہیں، آج اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر وہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے جیسے بھی عرض کیا کہ اللہ نے ایسی انہیں سعادت بخشی کہ جو ان سے پہلے دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی، جیسے کہ حدیث رسول کی کتاب معجم ابو یعلا مخطوطے کی شکل میں دنیا میں موجود تھی۔ یہ جس طرح کتابیں ہوتی ہیں جدید چھپی ہوئی، اس حالت میں امت کے ہاتھوں میں یہ کتاب نہیں تھی۔ شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کو تحقیق و تخریج کے ساتھ اپنے ادارے مونٹگومری بازار فیصل آباد سے شائع کروایا، اور اس کے بعد ہی آج وہ پوری امت کے ہاتھوں میں کتاب چھپی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد تو پھر بہت سارے اداروں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ضعیف روایات کی معرفت کے اوپر، العلم تناہیہ فی الاحادیث الواہیہ کے نام سے مخطوط کی شکل میں تھی۔ شیخ نے پہلی مرتبہ اپنی تحقیق و تخریج کے ساتھ اس کتاب کو جو ہے وہ شائع کیا، اور اسی کے بعد آج وہ پوری دنیا میں چھپتی ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ آج امت کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری علمی، تحریری، تقریری، تدریسی خدمات جو ہے وہ شیخ حفظ اللہ کی موجود ہیں۔ لیکن بدنصیبی ہماری کہ آج ہم میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جو دینی طریقے سے سیکھنے کی بجائے ماڈرن طریقے سے سیکھنا چاہ رہا ہے۔ نہ وہ تیتر بٹیر بن پا رہا ہے، نہ بٹیر بن پا رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی مسئلے کو لکھو، سرچ کرو، جو ویڈیو یا تحریر یا کوئی چیز سامنے آ جائے اس کو پڑھ لو، اسے کہتے ہیں تحقیق کرنا۔ اور یوں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے جوہلا، جو کثیر تعداد میں جوہلا ہیں، جاہل ہیں، نہ وہ علماء میں گنے جاتے ہیں، نہ وہ طلباء علم میں گنے جاتے ہیں، وہ جوہلا ہیں کثیر تعداد میں۔ تو ان سے یعنی سیکھنے کے نام پر ان کی جہالتوں کو قبول کر لینا اور پھر ان جہالتوں کو پھیلانا، ہم نے یعنی دین پر عمل کرنا اور دین کی خدمت کرنا سمجھا ہے۔ مرزا جی پچھلے دنوں، جیسے کہ ابھی میں اسی ویڈیو میں توجہ دلاؤں گا آپ کو مرزا جی کی، اس کو ڈکٹیشن آیا، اس ڈکٹیشن میں بتایا گیا، اس کو کسی نے یہ حرام گھٹی پلا دی کہ عصری صاحب نے کسی کتاب میں تحریف کر دی ہے۔ انہوں نے پہلی فرصت میں ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور اس ویڈیو میں آپ پہلا کرشمہ، آپ پہلا کمال دیکھ لیں۔ مجھ پہ ناراض بعد میں ہوئیے گا، پہلے یہ ذرا دیکھیں عصری صاحب کے لیے جو کلمات مرزا جی نے ادا کیے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ عصبی وہابی، انسانیت سے گرا ہوا انسان، ذلیل، بے ایمان، بوڑھا شیطان، خبیث، بے اوقاف، خائن۔ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، پاکستان سے باہر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو ان کے نام سے بدتمیزی کبھی کر گیا ہو، چاہے وہ ان کے مخالف فرقے کا ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتب، شیخ صاحب کی تحریرات کے خلاف جن لوگوں نے کتابیں لکھی،
کبھی انہوں نے شیخ صاحب کے نام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی کیونکہ دنیا جانتی ہے ان کی شخصیت. لیکن ایک غلطی اس اللہ کے ولی سے ہو گئی, اور وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے 2 کتابیں لکھ دیں, مقام صحابہ اور مشاجرات صحابہ. یہ تھی ان کی غلطی کہ جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو حقیقی مقام و مرتبہ تھا اس کو بیان کر دیا, ان پہ ہونے والے بعض علمی اعتراضات کے جوابات دے دیا. بس یہ ان سے غلطی ہوگی. جس دن سے ہوا ہے اس دن سے رافضی اور نیم رافضی پر تول رہے تھے کہ کوئی موقع ملے. اب مرزا جی نے کیا کرا, ویڈیو ریکارڈ کروائی 9 جولائی 2023 کو. شاہد اینڈ بلال جو وہ 2 نہیں ہے, وہ یاجوج ماجوج 2 چوچو, وہ بلال شاہد اینڈ بلال آفیشیل جو ان کا وہ چینل ہے, اس کے اوپر مرزا جی نے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. وہ ویڈیو کا 7 منٹ 45 سیکنڈ سے لے کے 19 منٹ 32 سیکنڈ تک مرزا جی نے جو کہا ہے وہ جملہ با جملہ آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا. مرزا جی کہتے ہیں, مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے, وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا الرحیق المختوم, جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر, وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے صفی الرحمان مبارک پوری, تقریباً 15 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر. انہوں نے عربی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا. اس کتاب کو اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں. اچھا اب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات, میری بات توجہ سنیے گا, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. یہ الرحیق المختوم ہے, اس کا یعنی کہ ابتدائیہ پیش لفظ 2 ہیں, ایک اردو والا جو صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا, اور ایک محمد علی الحرکان سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کا اس پہ پیش لفظ ہے. یہ عربی میں تھا, ظاہر ہے کتاب کا جب ترجمہ ہوا تو یہ اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے. اب میں اس کو ایک جگہ سے آپ کو پورا یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور پھر میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں نا اس پہ توجہ کیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت اور آپ کی سیرت کے لیے مسلمانوں کی جو خدمت ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد سیکریٹری جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ گرا مایا محبت ہمیشہ مسلمانوں کا سرمایہ دل و جان رہی, اور اسی کے افق سے سیرت النبویہ شریف کی پہلی کانفرنس کا نور پھوٹا. یہ کانفرنس 1396 ہجری میں پاکستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی, اور رابطے نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اترنے والے سیرت کے 5 سب سے عمدہ مقالات پر 1.5 لاکھ سعودی ریال کی مالی انعامات دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ شرائطیں لکھی ہیں کہ جن شرائط پر وہ مقالہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے جا کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر انہوں نے جن کو پھر وہ مقالوں پر انعام ملے نا ان کے نام لکھے ہیں. تو پہلا انعام جو لکھا ہوا شیخ صفی الرحمان مبارک پوری جامعہ سلفیہ ہند 50,000 سعودی ریال. یہ شاہ فیصل ایوارڈ نہیں تھا, کیونکہ شاہ فیصل ایوارڈ ہر سال دیا جاتا ہے, ایک بندے کو دیا جاتا ہے اور 5 کیٹیگریز میں دیا جاتا ہے. یہ ایک ہی کیٹیگری تھی, 5 جیتنے والے تھے, ایک ہی سال ہوا ہے. اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ کہیں اور نہیں لکھا ہوا, الرحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے. اگر اس آدمی نے الرحیق المختوم بھی پڑھی ہوتی یہ اتنی فاش غلطی کرتا؟ یار اندازہ کریں یار, یہ آدمی علماء کے منہ کو آتا ہے جس کی یتیمی علمی یتیمی کی حالت اس درجے کی ہو کہ اس نے ایک اردو میں شہرت یافتہ کتاب جس کا نام لینے جا رہا ہے اسی کا مطالعہ نہیں کیا, وہ اسی کے متعلق اسے نہیں پتا ہو, ابتدا کے اندر ہی اتنا بڑا بلنڈر مار رکھا ہو, سوچو وہ آگے کیا کرے گا. یہ میرا بتانے کا مطلب تھا. بظاہر تو بڑی معمولی بات ہے کہ یار اس میں کیا ہے, شاہ فیصل تو ٹھیک ہے, شاہ فیصل ایوارڈ نہیں دیا ہوگا, رابطہ عالم اسلام نے ایوارڈ دیا ہوگا, کیا اس میں؟ ارے نہیں, اس میں یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا, اس نے پڑھی ہی نہیں ہے چھوچو نے. یہ ہے بتانے کا مطلب. اور ابھی تو آگے دیکھیں, ابھی تو شروع ہوئی ہے پارٹی, ہے نا. کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن حجر عسقلانی کی کتاب بلوغ المرام, جو آپ سمجھ لیں کہ ایک فقہ احکام و مسائل کے اوپر ایک جلد کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے, اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ نے فقہ اسلام سیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں, اس کتاب کو مزہ آ جائے گا آپ کو.
مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، یقین کریں بھائی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بلوغ المرام ہے جی. اچھا کتاب سمجھے ذرا، کتاب بھی ترجمے والی دکھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، عربی سے اردو ترجمہ. ابھی اسی پہ بحث ہوگی ساری. دارالسلام پبلیکیشنز کی چھپی. اچھا جی، کہتے ہیں انہوں نے یعنی فرقوں سے بالاتر ہو کر ابن حجر اسقلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ احکام و مسائل میں وہ بیان کیے ہیں تو اس کی شرح دیکھیں. اہل حدیث عالم نے بلوغ المرام کی شرح جو عرب ملکوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے وہ شرح وہ عربی میں لکھی تھی. اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی، سفیر الرحمان مبارک پوری. نہ وہابیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چیپٹر ہے کہ جو اہل بغاء میں جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس میں وہ یہ حدیث مسلم کی لے کے آئے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یہ بیت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گئے، اور ان کی بدقسمتی وہ پھر حدیث اس میں وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ عمار بن یاسر وہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہ والی حدیث بھی لے آئے ہیں. اب وہ جب یہ حدیث لے کر آئے ہیں تو سفیر الرحمان مبارک پوری اہل حدیث عالم انہوں نے اس کی شرح میں عربی میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے عربی میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے شہید کیا تھا. حضرت معاویہ باغی بھی تھے اور انہوں نے خروج کرنے والے بھی تھے. اچھا دیکھیں، یہ دارالسلام ریاض کی چھپی ہوئی بلوغ المرام سفیر الرحمان مبارک پوری کے عربی شرح کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے یہ صفحہ نمبر 377 کے اوپر کہتے ہیں عامت الکتاب والباحثین ان عمارن قتلوہ اصحاب معاویہ یوم صفین. دیکھو ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. سفیر الرحمان مبارک پوری کیا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پر کتب لکھنے والے، عام طور پہ لکھنے والے اور بحث کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے صفین میں شہید کیا تھا. کیا کہا سفیر الرحمان مبارک پوری صاحب نے؟ میں کہتا ہوں سفیر الرحمان مبارک پوری صاحب نے کیا کہا کہ عمار کو معاویہ کے ساتھیوں نے صفین میں شہید کیا. یوں لکھا ہے یا جملہ یوں ہے عامت الکتاب والباحثین، عام طور پر لکھنے والے اور بحث کرنے والے کہتے ہیں انا عمارن قتلوہ اصحاب معاویہ یوم صفین، کہ صفین کے دن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے شہید کر دیا. فالحدیث دلیل علی ان خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت حقا. ابھی دیکھیں سارا کلام سفیر الرحمان مبارک پوری کس کا لکھ رہے ہیں؟ لکھنے والے اور باحثین کا، بحث کرنے والوں کا، ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں حق پر تھے. وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ هُوَ الْبَغْيُ وَالْخُرُوجُ، اور معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا جو فعل ہے وہ بغاوت اور خروج ہے. سفیر الرحمان مبارک پوری باحثین کا کلام پورا لکھ رہے ہیں نا یا اپنی بات کر رہے ہیں؟ سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ آگے دیکھیں. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ. اب جب معاویہ کے سامنے تقتلہ الفئۃ الباغیہ والی حدیث کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی وہ پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اس کے سوائے نہیں، انہیں تو ان لوگوں نے قتل کیا جن کے ساتھ وہ آئے. یذکر قولہ ھذا کل من یحاول الدفاع عنہ، اور یہ ان کا قول اپنی طرف سے دفاع کے سبب تھا، یعنی وہ اپنا دفاع کرنا چاہ رہے تھے یہ کہہ کے. ولیکن اجاب عامر بن عاص علی معاویہ، لیکن اسی وقت عمر بن عاص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل حمزہ، تو جو اللہ کے رسول حمزہ کو احد لے گئے تو کیا وہ انہوں نے ان کو قتل کیا؟ ذکرہ صاحب السبل، یہ ذکر کیا ہے صاحب السبل نے. اب سبل کیا ہے؟ بلوغ المرام کے ارد گرد گھومنے والا بچہ بھی جانتا ہے، پڑھنے والا تو بہت دور کی بات ہے. بلوغ المرام کتاب کسی لائبریری میں رکھی ہو نا، اس کے ارد گرد گھومنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ بلوغ المرام کی پہلی عربی شرح جو کہ مشہور ہے وہ سبل السلام ہے، علامہ یمانی کی سبل السلام. ذکر ہو صاحب السبل کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات کون کہتے ہیں؟ صاحب السبل کہتے ہیں. اب بھی دیکھ لو کہ سفیر الرحمان مبارک پوری کی اپنی کوئی بات ہے نہیں ہے.
कुल तू, अब सुनो जरा बात को, देखना, कुल तू, मैं कहता हूं, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, कुल तू, मैं कहता हूं, मतलब आप समझें, पूरी जुर्रियत मिर्जाइयत और उसके सहूलतकारों को हमारा मुफ्त में मशवरा है। जिस दर्जे के तुम जलील हो रहे हो ना अपनी जहालतों में, करोड़ दर्जे बेहतर है कि एक हफ्ते की मेहनत करके सारे एक गड्ढे में थूको और मिर्जा को उसमें धक्का दे दो। बहुत बेहतर है कि आए रोज जो तुम जलील होते हो यह सिलसिला खत्म हो जाए। मतलब आप अंदाजा करें, सफीर उन्मान मुबारक पूरी ने उसमें ये लिख दिया, वो लिख दिया, मतलब आप अंदाजा करें, दो में से कोई एक बात हो सकती थी। अभी पहले मैं ये इबारत पढ़ दूं, फिर वो दोनों बातें बताता हूं। कुल तू, सफीर उन्मान मुबारक पूरी, अब आगे मैं कहता हूं, अल अमरो अगमजा व अदका मिम्मा जिक्रोहु, और जो साहब सुबल ने या बाहिसीन ने लिखा है, मामला उससे ज्यादा बारीक और पेचीदा है। मामला उससे ज्यादा बारीक और पेचीदा है। क्या मतलब? कि माविया को बागी करार दिया जाए, माविया या उनके साथियों को बागी करार दिया जाए, या उन्हें खारजी करार दिया जाए, या ये कहा जाए कि माविया या उनके साथियों ने अम्मार को शहीद किया है। मामला ऐसे नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा बारीक और पेचीदा है। आगे कहते हैं, फस्सकूत ऊला मिनत तबस्सुत व तफव्वु, बेहतर इन मसाइल के ऊपर बेहतर खामोश रहना है, ना कि इनमें गौर व गौस करना। वल वुकूए मिन महाविर रवाफिज व नवासिब, अगर खामोशी नहीं बरती गई तो डर इस बात का है कि राफजियों या नासबियों में से किसी एक के गड्ढे में जाकर आदमी को गिरना पड़ेगा। यानी कि ये बहसों में कहां जाके गिरेगा, या तो राफजियों की तरफ जाके मरेगा उनके गढ़ों में, या नासबियों के। समझे जरा बात। इसमें सफीर रहमान मुबारकपुरी साहब की इबारत क्या थी? मामला ऐसा नहीं है जैसा ये हजरात जिक्र कर रहे हैं। यहां तक समझ गए? अरबी इबारत समझ गए? अच्छा, अब आगे देखिएगा। भाई मिर्जा जी ने कहा कि जी उसमें उन्होंने लिखा, सुन्नत रहा, पहले झूठ वो था कि जी शाह फैसल अवार्ड मिला। दूसरा झूठ क्या हुआ कि जी यानी कि माविया जो है वो बागी, उन्होंने लिखा है कि माविया बागी और खारजी थे। दूसरा झूठ ये हो गया। कुछ समझ रहे? अब भाई मेरे, अब भाई ये झूठ लिख लेना के हजरत, ठीक है? अच्छा सुने, और गौरतलब नुक्ता है, अब ये झूठ नहीं है उम्मत मिर्जाइयत रोना शुरू हो जाए, चूड़ियां तोड़ना शुरू हो जाए, हमें झोलियां फहरा फहरा के जो बद्दुआएं देते हैं, अल्लाह तुम्हारा अशर यजीद के साथ करे, और नहीं समझे कुछ बात को। अबे हमारा अशर किसके साथ होगा वो तो बात की बात है, पहले तुम्हारा दुनिया में अशर क्या हो रहा है वो जरा देखना शुरू करो। अब जरा ना सुने, अब देखो ये दोनों झूठ नहीं है, उम्मत मिर्जाइयत के झूठ नहीं है, तो फिर क्या है? लाइलमी पता ना हो ना, वो उससे ज्यादा खतरनाक हो गया ना, क्योंकि सुने जरा बात को, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। उर्दू में क्या कहते हैं? नीम मुल्ला खतरा ईमान। और नहीं समझे कुछ बात को? कहते हैं हाँ वाबी, अब तुम्हें जवाब मिल गया कि हाकिम की जो हदीस खारजी के अल्फाज में ना तुम्हारे अब्बे सफीर रहमान मुबारकपुरी ने, जिसने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी है, उसने बुलूगुल मराम की शरह में खारजी का लफ्ज हजरत माविया के लिए भी इस्तेमाल किया। भाई देखो, अब्बे वाली मजाक शुरू हो गई। अब हमसे कुछ नहीं कहना, और नहीं समझे ये मैं किन्हें कह रहा हूं? वो जिन्होंने इखलाक की टॉफी लॉलीपॉप मुंह में ले रखी है और मुसलसल चूसे जा रहे हैं। इखलाक की लॉलीपॉप छोड़ रहे नहीं, आप ऐसे बात नहीं करो, आप ऐसे, ओ भाई हमारी सुनो ही नहीं, हम तो सीधी सी कहते हैं। वो शयूख जिन्होंने बड़ी मतानत और संजीदगी और प्यार और तमीज के साथ मिर्जा जैसों के एतराजात के जवाब दिए, उन्हें सुन लिया करो, हमें नहीं सुना करो। बात आ रही है समझ में? हम तो सीधी बात है, इतनी सी गैरत रखने वाले लोग हैं। ये हमारे असलाफ के बारे में कोई भी जबान दराजी करे और हम चुपचाप बर्दाश्त करते जाए, ऐसा नहीं है। सुने जरा बात, कहते हैं कि जी वहां भी अब तुम्हें जवाब मिल गया कि हाकिम की जो हदीस में खारजी के अल्फाज है ना, तुम्हारे अब्बे सफीर रहमान मुबारकपुरी ने, जिसने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी है, उसने बुलूगुल मराम की शरह में खारजी का लफ्ज हजरत माविया के लिए भी इस्तेमाल किया, और बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, क्योंकि इमाम वक्त से खुरूज किया उन्होंने, तब खारजी का जवाब भी मिल गया। अच्छा भाई देखें बात, भाई सबसे पहले आप देखें, मिर्जा जी ने रिसर्च पेपर
5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر یہ اس عنوان کے تحت کہ سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے، اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی کے مخالفین اور ان کے ساتھ، یعنی کہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب بھائی سنیں، میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب مرزا جی نے بریکٹ میں کیا لکھا ہے یار، یہ سن لو یار، بڑے کام کی بات ہے یار. مرزا جی یہاں تو کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ معاویہ نے خروج کیا تو معاویہ کیا ہو گیا، معاویہ اور اس کے ساتھی خارجی ہو گئے. لیکن ذرا دیکھو، مرزا جی نے 2015 کے اندر رافضیت ناسبیت والے ریسرچ پیپر میں اپنے لکھ رکھا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، کہ بریکٹ میں یعنی امیر المومنین سیدنا علی اور ان کے حامی، اور 2 امیر المومنین سیدنا علی کے مخالفین اور ان کے ساتھی. پھر ان دونوں بریکٹ میں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا. مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا ہے خوارج. خوارج کو مرزا جی نے تیسرا گروہ قرار دیا یہاں پر. اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ہوں گے. اب مرزا جی نے اس روایت کو درج کر کے کیا بتایا، علی 2 گروہ امت میں تقسیم ہوئے، 2 گروہ علی اور اس کے حامی، معاویہ اور اس کے حامی. حق کے زیادہ قریب ہوا علی. پھر ایک تیسرا گروہ نکلے گا وہ ہے خارجی. حق کے زیادہ قریب گروہ علی اور ان کے ساتھی لڑیں گے خارجیوں سے. علی سے کمتر حق کے قریب گروہ کون سا تھا، معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا. یہ اس وقت تک 2015 تک خارجی نہیں تھے. تمہارا ابا کہتا ہے ابے سنو ذرا بات کو، وہ تمہارے ابا ابلیس نے تم پر ابھی کیا وحی کی اسے چھوڑو، ابھی ہمیں آگے بتائیں گے ابلیس کیسے کی. سن، تمہارے ابا نے ابھی تم پر کیا ڈالا وہ چھوڑو، یہ پہلے تمہارے ابا نے تم سے کیا لکھوایا وہ دیکھو. ابے ہمارے والے نے کیا لکھا چھوڑو، ہم کیا بول رہے ہیں اسے بھی چھوڑو. تم وہ بے شرم بے غیرت آدمی ہو. 2015 میں تم نے ہی کہا تھا کہ خارجی نہیں ہے، حق کے قریب ترین گروہ ہے اور زیادہ قریب ترین علی ہے. تم وہ بدبخت بے غیرت آدمی ہو، بے شرم ذلیل خبیث آدمی ہو. تم عصری صاحب کے لیے کہتے ہو، اور سنو ذرا بات کو، بے غیرت آدمی تم نے لکھا اپنے پمفلٹ کے اندر، کوئی دوسرا کیا کہے گا. اور اگر یہ تحریف تھی تو یہ پہلے کون کر کے آیا اور بعد میں کس نے اس کو ہٹا دیا؟ یہ سب سے پہلے تم نے کیا. تم کسی اور کے منہ کو کیا جاؤ گے؟ اور اس کے تو تم نے سفیر رحمان مبارک پوری کے کلام میں تم نے تعریف کر دی، جو بات اس نے نہیں کی تم نے اس کے ذمہ لگا دی. اب کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو آگے کہتے ہیں، اور اس میں ایک ہماری ویڈیو کلپ بھی ہے، وہ بھی لازمی آپ بھائی دیکھیے گا کہ باغی گروہ کون تھا. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت. کس کی وضاحت؟ کہ باغی گروہ کون تھا. یہ سوال ہے، پوری ویڈیو آپ بھائی دیکھیے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں اچھا، اور یہ دارالسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی، اردو میں بھی شائع کی، لیکن 2 نمبری کیا کی وہابیوں نے اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصل آباد میں ایک ناسبی وہابی ہے ارشاد اللہ قصری، یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا. ان کی زندگی میں جرت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے، ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ذلیل ہوا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلی چیز تو مرزا جی نے جو کہا نا کہ جی وہ دارالسلام والوں نے وہ شائع کی، اس میں 2 نمبری کی وہابیوں نے، یہ فیصل آباد میں ایک ناسبی وہابی ہے. ایک تو پہلے تو ایک ہماری ویڈیو وہ آپ بھائی لازمی دیکھیں کہ ناسبی کون ہے. سر دس صرف میں آپ بھائیوں کو اتنا بتا رہا ہوں، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اہل بیت سے نفرت کرے، ان کے بارے میں نادیبہ کلمات کہے، چاہے زو میں چاہے جلی حروف میں، واضح حروف میں، وہ شخص ناسبی ہوتا ہے. یہ وہ تعریف ہے کہ جو علماء متقدمین نے کی اور ہم نے اپنے اس ویڈیو میں اس کے حوالے جات دیے ہیں. ٹھیک ہے، سنیں ذرا بات. کہتے ہیں یہ انسانیت سے گرا ہوا انسان جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ان کی زندگی میں جرت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے. اچھا یہ سنو ذرا استاد کو سننا، ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب، اہل بیت کے چورن بیچنے والے خبیث ذلیل قوم، اس خبیث ذلیل قوم نے جو اس کو اپنا استاد بنایا، یہ پولیو کا مریض وہ کیس تھا کہ جو کہتا تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم
خبیث نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس حرامزادے ابن ملجم کے لیے یہ پولیو کا مریض کہتا ہے کہ جی وہ تو مجتہد تھا. مجتہد بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں، اس نے اجتہاد کیا تھا. اور ایسے خبیث آدمی کو مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کا چورن بیچنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا کیا تھا؟ کہتے ہیں اس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کوئی نہیں، یہ اپنی جگہ ایک جھوٹ ہے. عصری صاحب نے کوئی کفر کا فتویٰ اس پہ لگایا نہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے لگایا تو کیا کریں. مطلب جو کہے ابن ملجم کو کہ وہ مجتہد تھا، اس کو ہم کیا مومن سمجھ لیں؟ پلکوں پہ بٹھا لیں اپنی. کہہ رہے ان کی زندگی میں جرت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے، ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ذلیل ہوا. ابے تمہاری اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی سی کہ سن 2014 سے تمہاری پوری ذریت کو چیلنج کیا بیٹھے ہیں. کوئی ماں کا لال تمہاری ماں نے نہیں جانا جو بیٹھ کے ہم سے مناظرہ کر لے، ہمارا سامنا کر لے. اور تم ہمیں بول رہے ہو کہ ہمارے بزرگ تمہارے بزرگوں کا سامنا نہیں کر سکے. تمہیں 2014 سے چیلنج دے رکھا ہے، تمہارے ماں نے وہ لال نہیں جانا جو نکل گیا کہ ہمارے کسی معمولی مدرسے کا بچے کا سامنا کر لے. اور تم کہہ رہے ہو ہمارے بزرگوں نے سامنا نہیں کرا. اور سنو، حافظ شاہد رفیق کل ہی انہوں نے جو ہے اس بات کو روایت کیا ہے، سکھا عالم ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی اسحاق جہلوی کو مرکز تربیہ فیصل آباد میں بلوایا گیا، جہاں مولانا ارشاد الحق عصری اور حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ بھی موجود تھے. وہاں مولوی اسحاق کو جب گفتگو کی دعوت دی گئی تو بابا جہلوی کہنے لگا کہ میری تو ابھی تیاری نہیں ہے، اس لیے ابھی بات نہیں کر سکتا. اس بات کی کوئی شخص بھی فیصل آباد کے اہل علم حضرات سے تصدیق کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ سفیر رحمان مبارک پوری صاحب کی ہوئی عربی شرح کا ترجمہ کیا اس نے، کس نے؟ عصری صاحب کی طرف اشارہ ہے. اور کہتا ہے اتنا بے ایمان شخص ہے کہ سفیر رحمان مبارک پوری صاحب نے حضرت معاویہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی لفظ بھی استعمال کیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں بات تعویل کی. مطلب ٹھیک ہے، اچھا یہ میں پورا پڑھ دیتا ہوں. لکھا کہ پھر عمر بن عاص نے کہا، ایک روایت میں حضرت علی کے لیے بھی آتا ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہ ساتھ لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا. یہ والی بات بھی لکھی سفیر مبارک پوری نے. لیکن اس ناسبی نے جو ارشاد الحق عصری فیصل آباد میں یہ بیٹھا ہوا ہے، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی لوگوں نے اچھا ویڈیو لمبی، پھر آگے جا کے اس نے کہا کہ اس نے بدل دیا یہ وہ ہم پڑھیں گے ابھی. اچھا اب ذرا سمجھے گا اس بات کو. اب یہ جو نا بلوغ المرام ہے، بلوغ المرام کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 15 اور 16 پر، اور میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ بلوغ المرام جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں تعریف ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ستمبر 1997 کا نسخہ ہے. ستمبر 1997 کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 15 اور 16 کے اوپر عرض ناشر کے عنوان کے تحت عبد المالک مجاہد صاحب، جو کہ دارالسلام ریاض لاہور کے مینیجر اور وہ جو بھی آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ ذمہ دار وغیرہ وہ سب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بلوغ المرام پاک و ہند کے دینی مدارس میں بھی داخل نصاب ہے اور علمی و دینی حلقوں میں بھی متعدد اول ہے، اس لیے اس کی اہمیت و افادیت مسلم ہے. حدیث کا یہ مجموعہ اپنے ایجاز و جامعیت کے اعتبار سے یقیناً بے مثال ہے. چنانچہ ہم نے اس کی اسی حیثیت کے پیش نظر اسے اردو میں مولانا مبارک پوری حافظہ اللہ کی شرح کے ساتھ شائع کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ اردو دان حلقہ بھی اس سے استفادہ کر سکے. چنانچہ اس کے لیے ہم نے اپنے فاضل دوست اور برادر محترم مولانا عبد الوکیل الوی صاحب کی خدمات حاصل کی. آپ اندازہ کریں 1997 میں شائع شدہ پہلے ہی نسخے کے مقدمے میں ناشر، کمپنی کے مالک، ادارے کے اونر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کام کے لیے برادر محترم مولانا عبد الوکیل صاحب کی خدمات حاصل کی. انہوں نے اس کی عربی شرح سمیت اردو کے قالب میں ڈھال دیا. انہوں نے اس کو عربی شرح سمیت اردو کے قالب میں ڈھال دیا. فاضل محقق مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے اس پر نظر ثانی فرمائی. چیک کرنا، عصری صاحب نے ترجمہ کیا ہے یا عبد الوکیل الوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے؟ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ اچھا اب جناب آگے سنیں.
آگے پھر بلوغ المرام کا جدید ایڈیشن جب شائع ہوا دارالسلام کی طرف سے. ابھی سنو جدید ایڈیشن کے بارے میں. یہ جدید ایڈیشن بلوغ المرام کا، اس کے عرض ناشر کے تحت وہی عبد المالک مجاہد صاحب لکھتے ہیں، یعنی کہ پہلے تو وہی تفصیل جو بھی ہم نے پڑھی تھی. آگے لکھتے ہیں کہ حدیث کا مجموعہ اپنے اعجاز و جامعیت کے اعتبار سے یقیناً بے مثال ہے، چنانچہ ہم نے اس کی اسی حیثیت کے پیش نظر سے اردو میں بھی مولانا مبارک پوری شرح کے ساتھ شائع کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ اردو دان حضرات بھی اس سے استفادہ کر سکے. چنانچہ اس کے لیے ہم نے اپنے فاضل دوست اور برادر محترم مولانا عبد الوکیل علوی حفظہ اللہ، دیکھو یہ جدید ایڈیشن میں بھی کس کا نام ہے، کی خدمات حاصل کی. انہوں نے اس کی عربی شرح سمیت اردو کے قالب میں ڈال دیا، اس کو اس عربی شرح سمیت اردو کے قالب میں ڈال دیا، جس پر ادارے کے فاضل رفقا نے نظر ثانی فرمائی اور یہ زیور طبع سے آراستہ ہو گئی. جس پر ادارے کے فاضل رفقا نے نظر ثانی فرمائی اور یہ زیور طبع سے آراستہ ہو گئی. لیکن یہ کام بڑی اجلت میں کیا گیا تھا. پہلے ایڈیشن میں کہہ رہے ہیں یہ کام بڑی اجلت میں کیا گیا تھا اور اس میں بہت سی طباعتی اغلاط کے علاوہ طباعتی اغلاط، نقطہ آگے پیچھے ہو جانا، الف آگے پیچھے ہو جانا، لفظ اوپر نیچے ہو جانا، جملہ اوپر نیچے، پرنٹنگ مسٹیک جو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سی طباعتی اغلاط کے علاوہ متعدد علمی فروغ گزاشتیں بھی رہ گئی تھیں. متعدد علمی فروغ گزاشتیں بھی رہ گئی تھیں. اس پر ادارے نے اثر نو نظر ثانی کرانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اس کے مطابق دوبارہ پوری کتاب کی تصحیح و تنقیح اور اصلاح و ترمیم کے مراحل سے گزارا گیا. علاوہ ازیں احادیث کی صحت و ضعف کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کی وجہ سے بعض جگہوں پر فوائد وہ مسائل میں بھی رد و بدل کرنے کی ضرورت پیش آئی. بعض جگہوں پر فوائد و مسائل میں بھی رد و بدل کرنے کی ضرورت پیش آئی. یوں الحمدللہ اب یہ کتاب گزشتہ غلطیوں اور فروغ گزاشتوں سے بہت حد تک پاک ہو گئی. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں مکمل پاک ہو گئی، اب بھی کہہ رہے ہیں نہیں، بہت حد تک پاک ہو گئی. اس جدید ایڈیشن کی تحقیق و تخریج عظیم محقق حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ نے کی ہے. اس وقت حیات ہوں گے شیخ. اور اس کی نظر ثانی، تصحیح و تنقیح اور تحقیق اور علمی اضافے. دوبارہ سن لو، دوبارہ ایک لفظ سن لو. تصحیح، تنقیح، تحقیق اور علمی اضافے. حافظ آصف اقبال اور قاری ذکا اللہ سلیم حافظہ اللہ نے کیے ہیں، جبکہ ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ وغیرہ کی ذمہ داری مولانا عبد الجبار، مولانا ابو النعمان بشیر احمد اور عثمان منیب، حافظ محمود، پروفیسر ابو انس محمد سرور گوہر، مختار احمد ضیاء اور مولانا غلام مرتضی حافظہم اللہ نے بڑی محنت سے نبھائی ہے. علاوہ ازیں کتاب کی تیاری کے فنی مراحل، کمپوزنگ اور ڈیزائننگ میں محمد عامر رضوان، اخلاص الحق، ساجد شیخ، محمد یعقوب اور عبد الجبار غازی نے خوب سے خوب تر بنانے میں بھرپور محنت کی. عزیزم حافظ عبدالعظیم میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ اس سارے کام کی نگرانی میں انہوں نے بڑی محنت فرمائی اور اسے بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. جزاہم اللہ احسن الجزاء. اب آگے آخر میں سن لیں، اس تمام تر صحیح و کاوش کے باوجود اگر اب بھی اس میں کچھ فروغ داشتیں رہ گئی ہوں تو قارئین کرام ان سے ہمیں آگاہ فرمائیں. انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں مزید اصلاح کر دی جائے گی. علمی و تحقیقی کاموں میں اصلاح و نظر ثانی کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اس لیے ادارہ اسے قارئین کی تجاویز و اصلاح کی روشنی میں مزید بہتر بنانے میں ہرگز تعامل نہیں کرے گا. خادم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد، نومبر 2009 میں بلوغ المرام کا جدید شائع شدہ ایڈیشن میں پورے دونوں پیراگراف کو غور سے پڑھ لیں. عصری صاحب کے نام کا الف بھی موجود نہیں ہے، نہ ترجمہ و تشریح میں، نہ نظر ثانی میں، نہ کسی اور چیز میں، کسی چیز میں بھی نام موجود نہیں. اب بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ، ہر ادارہ اپنے کتب کو بعض مرتبہ شائع کرنے کے لیے، اب جیسے دیکھیں نا کہ اس کی تحقیق و تخریج کس نے کی ہے؟ حافظ زبیر علی زئی نے. اب بھائی
سن رہے ہیں بات کو ہے نہیں؟ اچھا اب سب سے پہلے تو میں نقطہ بھول نہ جاؤں، توجہ دلا دوں امت مرزائیت کو کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیخ عصری صاحب ان عبارتوں کو لکھنے کے بعد مورد الزام تھے تو ظفر علی زئی جب تحقیق و تخریج کر رہے تھے وہ مورد الزام نہیں ہوں گے؟ چلیں آپ کو معاف کیا، چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے۔ نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں ہوا کیا، دارالسلام کمپنی ایک کام کرتی ہے اور وہ کام میں آپ کو بتاؤں۔ مرزا جی نے بر صغیر پاک و ہند میں شیخ زبیر علی زئی کے ٹکر کی علمی شخصیت قرار دیا ہے کس کو؟ ناصر الدین البانی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو۔ وہ کہتے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ تو شیخ ناصر الدین البانی سے بھی ان کی نظر میں بڑا ہے۔ دیکھیں یہ شیخ صاحب کی کتاب فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 405 کے اوپر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دارالسلام کی چھپی ہوئی مقام نماز نبوی جو ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ راکب الحروف نے مقدمہ نماز نبوی یعنی مقدمہ تحقیق لکھا تھا۔ نماز نبوی میں جو مقدمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے لکھا تھا، اور وہ مقدمے میں کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین نے نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، مثلا ابو نعیم فضل بن دکین کی کتاب الصلاۃ وغیرہ۔ عصر حاضر میں اردو اور علاقائی زبان میں نماز کے اوپر متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ اب آگے شیخ زبیر دیکھو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جسے دارالسلام لاہور کے مصححین نے درج ذیل الفاظ میں شائع کر دیا کہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ مسلمین نے نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، مثلا ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ متوفہ 218 ہجری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متوفہ 241 ہجری کی کتاب الصلاۃ۔ اب مجھے بتائیں کیا شیخ زبیر نے احمد بن حنبل کی کتاب الصلاۃ کا اپنے مقدمے میں ذکر کیا تھا لیکن دارالسلام والوں نے اضافہ کر دیا؟ بتاؤ کیا؟ دارالسلام کمپنی والوں نے اضافہ کیا؟ اب دیکھو آگے شیخ زبیر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس پیراگراف میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دارالسلام کے مصححین کا اضافہ ہیں جن سے راکب الحروف بری الذمہ۔ بعد میں مدیر مکتبہ دارالسلام نے اس عبارت مذکورہ کے بارے میں اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیا کہ تسامے کی وجہ سے چھپ گئی ہے، غلطی غفلت کی ایسے چھپ گئی ہے، جس پر ادارہ مقدمہ تحقیق کے مؤلف سے معذرت خواہ ہیں۔ یعنی عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف اشارہ کر کے شیخ زبیر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، بلکہ عبدالعظیم اسد صاحب کی طرف اشارہ کر کے شیخ زبیر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ الفاظ غلطی سے ہم سے ادھر لکھ دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اس معذرت نامے کی اصل میرے پاس محفوظ ہے، اس معذرت نامے کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔ آگے کہتے ہیں بعد میں دارالسلام والوں نے اس غلطی کی اصلاح کر دی اور اضافہ شدہ الفاظ کو حذف کر دیا، جزاہم اللہ خیرن۔ دیکھیے نماز نبوی جدید تحقیق و تخریج سے مزین ایڈیشن۔ کیا پتہ لگا؟ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو بات کہ جی یہ شیخ زبیر کا 28واں شمارہ جو الحدیث کا آیا تھا یہ جب کا مضمون ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے دارالسلام یہ کتابوں کی بہت ساری کمپنیوں سے اس قسم کی اغلاط ہو جاتی ہیں، سمجھیں۔ اس اغلاط کا انتساب کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ان کمپنیوں کی طرف، نہ کہ جب تک آپ خود جا کر بیٹھ کے ان سے اس بات کی تسلی نہ کر لیں کہ حضرت یہ عبارت آپ کی اپنی تحریر کردہ ہے، اپنی تحریر مجھے دکھائیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اچھا، اب شیخ زبیر کی وضاحت کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ارشاد القصری صاحب ہی نہیں بلکہ دارالسلام ادارے نے شیخ زبیر کے لیے بھی ماضی کے اندر ان کی اپنی یعنی ایک تحریر کو ایسے چھاپا کہ اس میں کچھ الفاظ غلطی سے ان سے ڈل گئے۔ اچھا، یہاں تک بات آنے کے بعد اس بات کو سمجھیں، ہم نے دونوں مقدموں کو دیکھ لیا، 1997 والے کو بھی 2009 والے کو۔ ترجمہ اور فوائد کس نے لکھے ہیں؟ عبد الوکیل الوی صاحب نے، جس کے اوپر نظر ثانی وغیرہ نام آیا نظر ثانی میں شیخ عصری صاحب کا۔ کس کا نام آیا؟ جبکہ عصری صاحب نے اس کی کوئی
یعنی کہ نظر ثانی نہیں کی ہے عصری صاحب نے، یعنی کہ پہلا ایڈیشن ہو تو 1997 والا، یا 2009 والا ایڈیشن ہو، عصری صاحب نے اس کی کسی قسم کی کوئی بھی نظر ثانی یا کوئی بھی تحقیق و تخریج یا ترجمہ تشریح کا کام نہیں کیا. کہتے ہیں کہ سفیر رحمان مبارک پوری نے یہ بات بھی اچھا ہے کہ لیکن اس ناظمی نے جو ارشاد اللہ قصری ہے فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہے، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، میں تو اسے میں بتاؤں آپ سنیں بات سنیں. ریسرچ پیپر 5B مرزا جی کا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر مرزا جی نے ایک روایت درج کی، اور جس کو بوڑھا شیطان کہہ رہی ہے نا، جب اپنا مطلب پڑھاتا نا تب مرزا جی نے روایت درج کی، اور روایت درج کر کے نا پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں؟ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6430 قال شیخ حسین سلیم اسد والشیخ ارشاد الحق عصری والشیخ زبیر علی زئی فی مقالات اسنادہ صحیح. شیخ حسین سلیم اسد، شیخ زبیر علی زئی اور شیخ ارشاد الحق عصری کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح ہے. میں اس کو برا شیطان کہتا ہوں کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی لوگوں نے خراب کر کے بہت جنگ کروائی ہے، دماغ خراب کر کے لوگوں نے جنگ کروائی ہے. مزے کی بات تو دیکھو کہ پوری کی پوری ویڈیو میں یہ وہ جھوٹ ہے جس کے خلاف ایک سیکنڈ بعد خود ہی نے ویڈیو جوڑ دیا. عصری صاحب کی ویڈیو چلائیے، یہ تو میں اردو میں آپ کو عصری صاحب کے الفاظ پڑھ کے سنا ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہتے تم نے عصری صاحب کے جملے تو پڑھ کے سنا ہی نہیں. تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بھی عصری صاحب کی ویڈیو انشاءاللہ مرج ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات آپ سمجھے، یہ وہ جھوٹ بولا ہے لکھ رہے ہو، یہ وہ جھوٹ بولا ہے کہ جو باقاعدہ اور نہیں سمجھے ساتھ ہی ویڈیو بھی اٹیچ کر دیے. اب آگے عصری صاحب کی ویڈیو اٹیچ کی ہے، عصری صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. یہ مشورے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نہ کہ آپ بتاؤ کہ اتنے ہنگامے کیوں ہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان کے دور میں تو یہ کیفیت تو نہ تھی، آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے یہی فرمایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے، اب ہمارے مشیر تم ہو، تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں، ہم ان کے مشیر تھے. لیکن بعد میں دیکھ لیں حضرت حسن نے مشورے بھی صحیح دیے، ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا، بعد میں پچھتاتے رہے کہ کاش حسن کی بات مان لیتا، بیٹے کی بات مان لیتا. لیکن میمنہ میسرہ میں اشتر نخی جیسے سر چڑھے ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بھڑکاتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ان کو معزول کرنے کا نوٹس نہیں بھیجیں، لیکن حضرت علی نے پھر بھیج دیا. پھر جو ہوا سو ہوا، سب کے سامنے ہے تاریخ میں. یہ شیخ عصری صاحب کے جملے کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو اس نے جملہ کہا حضرت علی، اس نے بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی لوگوں نے خراب کر کے بہت جنگیں کروائی. یہ جملہ کہیں حضرت علی نے کہا ہے، عصری صاحب نے کہا ہے؟ اچھا چلو عصری صاحب نے کیا کہا وہ آپ بھائیوں نے سن لینا. ابھی ذرا آگے سنو مرزا اب آگے کیا کہتا ہے. دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے. بیٹا ابھی پڑھ کے بتایا نا ریسرچ پیپر 5B سے کیا کہا تھا انہیں شیخ، اب وہ کیا ہے بیٹا. تو بیٹا باپ کو بیٹا نہیں کہتے، نہ ہنجار اولاد نہ خلف اولاد. ہم مرزا صاحب کی کسی ایسی ویڈیو کا جواب دے رہے ہوتے نا تو مرزا صاحب کے چیلے چپاٹے نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں علمی بات تم نے کیا کی ہے سوائے بدتمیزی کرنے کا. تم کہتے ہیں تمہارے گرو گھنٹال نے کون سی علمی بات کی؟ کوئی ایک کتاب کا حوالہ تو دیا تو ایک کتاب تو پڑھ کے 20 کے بعد کوئی علمی بات پڑھ کے سناتے ہیں، اس کو دیتے ہیں نا جواب. گالیاں دی گالیاں کھائی، گالیاں دی تو گالیاں کھائی، جس کا حقدار تھا
ہم نے وہ دیا. آپ کوئی کہنے والا کہے نہیں جی یہ کیسے, چلو اب میں بتا دیتا ہوں یار, یہ بھی بتاتا ہوں, سن لو ذرا اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جو تم پر زیادتی کرے اس کی مثل برابر کی زیادتی اس پہ کر سکتے ہو. گالیاں دی تو اللہ نے معاف کرے, وہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا. ہم نے بھی کیا کہا ہے, خبیث وہ تو ہے جو ہے وہ کہنے میں کیا حرج ہے, جو یہ ہے وہ کہنے میں کیا حرج ہے. ایک بات ذلیل کہا ہم نے, وہ ہے جو وہ ہے وہ کہنے میں کیا حرج ہے. دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے, بنو ہوئے کے ٹکڑے کھاتے رہو تم لوگ, تمہارا شر لوگوں کے ساتھ ہو. یزیدی پارٹی اتنی زبان درازی کرتا ہے, یہ خبیث انسان, اس کی ویڈیو چڑی ہوئی ہے, اس نے حضرت علی کے بارے میں جھوٹ بولا, بکواس کی, ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. تو اس ذلیل انسان نے جب اس کا اچھا اس نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں, بکواس کی, ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. اچھا بھائی یہ جو جملہ بولنا کہ انہیں حضرت حسن نے مشورے دیے, انہوں نے نہیں مانے, ان کے لوگوں نے انہیں غلط مشورے دے, انہوں نے اپنے غلط مشورے مان لیے, پھر وہ پچھتائے, یہ ساری جھوٹ ہے, غلط باتیں. سنو اب بھائی سننا ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے بھائی میرے پیارے, بھائی میرے پیارے, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے. اور سنو یہ دیکھیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں تبری کھولے نا, جب پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے. کیا کھلوایا ان سے, یہ لو یہاں آج بھی پہلی دفعہ ہم یہی کھول لیتے ہیں. یہ تاریخ تبری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 70 اور 71 اور 72 اور 73. سنیے گا ذرا بات کو نا. اچھا جی, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب نماز کا سلام پھیرا تو ان کے صاحبزادے حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے آپ کو ایک کام کا حکم دیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی, کل اسی طرح بے بس بنا کر شہید کر دیے جائیں گے اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہمیشہ ہی لونڈیوں کی طرح روتا رہتا ہے, آخر وہ کیا بات تھی جس کا تو نے مجھے کہا اور میں نے اس کو نہیں مانا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ محصور ہوئے تھے آپ کو کہا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, آپ کی موجودگی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. جب عثمان قتل ہو گئے تب میں نے دوسرا مشورہ آپ کو دیا ہے کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجیے جب تک تمام شہروں سے آپ کی خلافت کے لیے وفد نہ آ جائیں, وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں. پھر جب زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی مخالفت کی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ باہم خود فیصلہ کر لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ فساد کی بنیاد لوگ آپ کے ہاتھوں میں نہ رکھ دیں, اس کی بنیاد کوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے, لیکن آپ نے یہ سارے امور میں میری ہی مخالفت کی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اے میرے بیٹے, تم نے مجھے جس وقت عثمان محصور تھے مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان کے قتل سے قبل ہی مدینہ سے چلا جاؤں, تو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیر لیا جاتا جیسے عثمان کو گھیر لیا گیا تھا. تم نے جو مشورہ دیا تھا کہ اس وقت تک خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں, تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہوتی ہے, دوسروں کی بیعت تو ان کے تابع ہوتی ہے, اور میں بھی یہ پسند نہ کرتا تھا کہ خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے. تم نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ زبیر و طلحہ و دیگر لوگوں کو خود صلح کے لیے صلح کر لینے دو, تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوتا. اللہ کی قسم مجھ پر شروع سے ہی قہر توڑے جا رہے ہیں, اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص ملی ہے. میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نے جو کہا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب لوگ میرے ساتھ ہوں اور میں گو کے بل کی طرح چھپ کر, گو کے جانور کی طرح چھپ کر بیٹھ جاؤں جیسے جسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو, اور اس گو کو پکڑنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ یہاں گو موجود ہی نہیں, اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکل آئے. جب یہ خلافت مجھے مل گئی تو اگر میں اس کی فکر نہ کروں تو اس کی فکر کون کرے گا؟ اے میرے بیٹے, اب تم اپنے مشوروں سے باز آ جاؤ. میں نے یہ پوری کی پوری عبارتیں پڑھ کے صرف آپ لوگوں کو اس لیے سنائی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کا تو ذکر کر دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سن لیں, بات سن لیں, یہ ہو گیا. اب سن لو ذرا یہ بات کو, دیکھو پھر صفحہ نمبر 53 کے اوپر
وہ لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ بیعت کے وقت میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علل خصوص اس وقت جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ علی رضی اللہ عنہ اہل قبیلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا یا نہیں۔ اہل مدینہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سب جان چکے تھے، معروف بات تھی۔ اور سنیں اس بات کو، پھر دیکھیے یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 451 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آ کر کہا، ابا جان اس عزم کو خیر بات کہیے، اس میں مسلمانوں کی خون ریزی اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، مگر آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی بلکہ جنگ جمل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ جمل کے وقت کا مشورہ ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیے گا، میں چاہتا ہوں تو البدایہ والنہایہ سے یعنی تاریخ ابن کثیر سے آگے بڑھ کے سنا سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے مستدرک حاکم حدیث کی کتاب کے اس والے ترجمے والے نسخے سے اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ مرزا جی اسی نسخے کو بعض مرتبہ اٹھا کے دکھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ کتاب مرزا جی کے پاس ہے، جس کا مطلب مرزا جی نے اس کو پڑھ رکھا ہوگا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ مرزا جی اگر حقیقی محقق ہیں تو پہلے سے ان کے علم میں ہوگی، تو پھر جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے سے علم میں ہوگی تو پھر مرزا نے اس کو چھپا کر یہاں پر جھوٹ بولا اور منافقت کی کہ یہ نعوذ باللہ عصری صاحب نے بکواس کی، یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر وہی ذریت مرزائیت اپنی علمی یتیمی مسکینی کے اندر یہ کہہ بیٹھے کہ مرزا جی سے پہلے سے جانتے نہ تھے، تو ہم تو کہتے ہی ہیں کیا اندھا بہرا لنگڑا لولا امام ہے تمہارا ڈکٹیشن پہ چلنے والا جسے پتا کچھ ہوتا نہیں ہے، ڈکٹیشن لے کے جو رٹوایا گیا وہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 416 ہے۔ عبد الرحمن بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ جنگ جمل کے موقع پر میں مقتولین کو دیکھنے کے لیے نکلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقتولین میں گھوم رہے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقتول کو دیکھا جو منہ کے بل جھکا ہوا تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیدھا کیا تو ان کی چیخ نکل گئے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا قریش خوش ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے والد نے پوچھا اے بیٹے یہ کون ہے؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یہ محمد بن طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو بہت نیک لڑکا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو کر جھک کر بیٹھ گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان میں آپ کو اس سفر سے مسلسل روکتا رہا لیکن آپ پر فلاں فلاں لوگوں کی رائے غالب آ گئی۔ یار آپ نہیں سمجھ رہے بات، کیا کہا ہے عصری صاحب نے کہ ان کے اپنے لشکر کے اندر لوگ موجود تھے جو انہیں غلط آراء دیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے حسن کی آراء کو نہیں مانا، ان کی بعض آراء کو مان لیا، جس کی وجہ سے یہ کہا نا، یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا، بکواس کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بکواس حدیث کی کتاب میں لکھی ہے اور یوں بھی بچ کے نہیں نکل سکتے، تاریخ ہے۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یا ابتی قد کنت انہاک عن ھذا المسیر فغلبک علی رأیک فلان و فلان۔ اس عربی عبارت بھی میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حالانکہ یہی ترجمہ نے کتاب مرزا پڑھ کے سناتا ہے، لیکن یہ نہ کہہ دے یہاں ترجمے میں ڈنڈی ماری گئی ہے، اس لیے عربی عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں، کنتو
انہا کا انہاذا میں روکتا تھا آپ کو اس سفر المسیر اس سفر سے، فغلبک پس آپ پہ غالب ہوا، علی رائے کا رائے آپ کی وہ فلان و فلان جو فلان فلاں آپ کو دیتے تھے. بتائیے عصری صاحب نے اپنی طرف سے کیا کہا تھا؟ یہ مرزا نے کہا نا کہ جی حضرت علی کے بارے میں جھوٹ بولا، بکواس، کسی نے غلط باتیں منسوب کی. یہ غلط باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ و احادیث کی کتاب میں موجود وہ حقائق ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو رہا. وہاں آگے سنو، یہ سننا ذرا بات کو. یہی البدایہ و نہایہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 471 کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لکھے ہیں. علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. عصری صاحب نے کہا پچھتاتے رہے، کیا کہہ رہے ہیں خود علی؟ کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے والد، میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. میں آپ کو اس سے کیا کہا ہے عصری صاحب نے اپنی طرف سے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، سوائے اس کے پوری ضرورت جاہلوں کی ہے. کتابیں کبھی کھول کے دیکھی؟ پوری ضرورت جاہلوں کی ہے، جنگلی جاہل ہیں، اور ان کو سننے والے ان سے بڑے جاہل ہیں، یقین کریں. ورنہ اگر کتابیں کھول کے دیکھ لیں ایک لفظ عصری صاحب کا اپنی طرف سے نہیں ہے. اور آگے سنو، کیس بن بات بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن کہا ہے حسن کاش تیرا باپ 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. حضرت حسن نے جواب میں آپ کو کہا میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. آپ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں، کوئی کہہ دے تاریخ کی کتاب اٹھائی تھی، تاریخ کی کتاب اٹھائی تھی. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 263 ہے، حدیث نمبر 38,820 ہے. ہاں 38,820. اور سنیے گا ذرا بات کو نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سنیں. مرزا جی کہتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں مرزا جی نے کہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. پھر کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر باندھے ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے، ان کی شہادت کیسے ہوئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں سارا چٹا کٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا سارے کا سارا معاملہ. تم نے کہا ہم نے مانا، کھولا مصنف ابن ابی شیبہ، وہی جمل کا بیان ہے بھائی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 263 اور حدیث نمبر ہے 38,820. ابو صالح کہتے ہیں کالا علی یوم الجمل، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمل کے دن کہا وددت انی کنت مت قبل ھذا ب20 سن، کاش میں آج سے 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہوتا. اور سنو ذرا بات کو، حدیث نمبر 38,831 ہے کہ سلیمان بن سورت الخدائی وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یہ زرنی عند امیر المومنین فانما منعنی من یوم الجمل قضا و قضا، یہ ذرا امیر المومنین کے پاس میرا عذر پیش کر دیجئے، میں اس وجہ سے نا وہ جمل کے دن جا نہیں پایا. فقال الحسن لقد رأیت حین اشتد القتال یلفظ بی، تو اپنی کیا بات کر رہا ہے کہ جب اس دن لڑائی اپنے عروج کو پہنچی تو میں نے اپنے والد کو جو ہے خود یہ بات کہتے ہوئے سنا، یا حسن لو وددت انی مت قبل ھذا ب20 حجۃ، اے حسن کاش میں آج سے 20 حجوں پہلے، 20 حجوں یعنی 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہوتا. بھائی میرے پیارے، بھائی میرے پیارے، اور اسی پہ ایک آخری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر علی خود کو حق پر سمجھتے، معاویہ کو باطل پہ سمجھتے، معاویہ باغی و خارجی ہوتے، اگر مسئلہ علی کی طرف سے مکمل طور پہ صحیح ہونے کو تھا، علی مکمل طور پہ صحیح ہے، باقی سب مکمل طور پہ غلط ہے. بات اس طرح نہیں ہے کہ علی بھی حق پر ہے اور معاویہ بھی حق پر ہے، بات اس طرح نہیں ہے. اگر اور اسی طریقے سے یہ سمجھو ذرا بات کو
کہ بات اس طرح نہیں ہے جیسے عصری صاحب نے بیان کی. لوگ انہیں غلط مشورے دیتے رہے. انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے جیسے پر حکمت مشوروں کو تو اس وقت معاملے کی نزاکت نہ سمجھتے ہوئے نہیں تسلیم کیا, اپنے دیگر ساتھیوں کے مشورے مان لے, لیکن بعد میں پچھتاتے رہے. جو حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 273 ہے, حدیث 272 اور 73 ہے, حدیث نمبر 28847 ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفین کے دن کہا لو علمت ان الامر یکون ہاکذا ما کرشت, مجھے پتا ہوتا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا میں کبھی نہیں نکلتا. مجھے پتا ہوتا معاملہ یہاں تک نکل جائے گا میں کبھی نہیں پڑھتا. اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو بحزی انکی, اے ابو موسیٰ شریک کھڑا ہو, فیصلہ کر ہمارے درمیان, بھلے فیصلہ میری گردن پر ہو. اب بھائی میرے, معاویہ اگر مکمل طور پہ غلطی پر تھا تو علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں فیصلہ کر بھلے سے میری گردن پر ہو؟ اور بھائی کچھ سمجھے نہیں بات کو. مجھے صرف اتنا بتا دے ذریت مرزائیت اور ان کے سہولت کار کون سی بات تھی جو عصری صاحب نے اپنی طرف سے کی تھی, اور نہیں تو میں اسے اور کیا بولوں سوائے اس کے کہ محض تم نے اللہ کے ولی پر بہتان تراشنے کے لیے یہ جملہ بولا کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, علی کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں. دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. تم بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بات صحیح تھی, مگر تم اس اللہ کے ولی کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں متون کرنا چاہتے تھے, اور نہیں تو دوسری ہو ہی یہ بات سکتی ہے. پتا تمہیں کچھ ہوتا گھنٹے کا نہیں ہے, پتا تمہیں گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا. ہوشیار تم اتنے بن رہے ہو تو مسئلہ سارا یہ رہتے بلوں میں ہو, بلوں سے باہر نہیں آتے. یہ ہے بات, بلوں سے باہر آؤ, آمنے سامنے بیٹھو, پھر دیکھیں تمہیں ہم. ایک بھی جرت کرے بل میں سے نکل کر آئے اپنے باہر اور سب کا نمائندہ بن کر آئے. ہاں شرط مرزا جی علی, مرزا جی بھی کہتے ہیں نا وہ آئے جو سب کی نمائندگی کر سکتا ہوں. ایسی ہم بھی وہی شرط رکھتے ہیں, آئے وہ جو سب کی نمائندگی, ایسا کہ اس کی شکست تمہاری ساری رافضیت کی شکست مانی جائے اور ہماری ہمارے والے اہل سنت کی. ایسے نہیں. اور سنیں کہ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اس کی تو اوقات ہی, اب میں بتاؤں یہ سلسلہ احادیث الضعیفہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 1062 پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. یہ مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر شیخ محمد ناصر دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1999 عیسوی, انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے مرزا جی یہ بات کر رہے ہیں, اور پھر مرزا جی مزید ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی. یہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ احادیث الضعیفہ کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 1063 ہے. ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک راوی کے اوپر محمد بن عبد الرحمن العامری, اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قضا قالو اما انا فلم اعرفہ, جیسے کہ محدثین نے کہا میں بھی اس کو نہیں جانتا. جیسے کہ محدثین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس راوی کی معرفت کوئی نہیں ہے, تو ایسے ہی ناصر الدین البانی کہتے ہیں میں بھی اسے نہیں جانتا. آگے کہتے ہیں وہ سبقنی الی ذالک, اور مجھ سے پہلے اس مسئلے میں
الاخ الفاضل، الاخ الفاضل، الاستاذ، الاخ الفاضل، الاستاذ، مجھ سے پہلے ہمارے بھائی فضیلت الشیخ استاذ ارشاد الحق اثری فقال فی تعلیقہ علی علل المتناہیہ عقب قول ابن الکثیر مذکور، یعنی کہ ہمارے بھائی فاضل استاذ ارشاد الحق اثری نے بھی علل المتناہیہ کی جو تعلیق لکھی ہے اس کے اندر یہ بات کہی ہے، اور پھر وہ آگے ان کی وہ بات درج کی۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی علمی شخصیت، مرزا جی کا بقول سب سے بڑی علمی شخصیت، اثری صاحب کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، پھر جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 913 کے اوپر کہتے ہیں، ایک روایت پر بات کرتے ہوئے، ھذا وقت تعارف الطرف الاول من کلام المناوی، مناوی وہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کلام مناوی جو محدث ہیں ان کے کلام کے پہلے حصے میں تعریف ہوئی ہے، اس پر بحث المتقدم والاستاذ، اس پہ بحث پہلے الاستاذ ارشاد الحق اثری نے بھی اپنی تعلیق میں کر رکھی ہے، یعنی کہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کا نام آتا ہے وہ ساتھ میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بھائی میرے؟ الاستاذ۔ اور ذرا دیکھیں، اور ذرا دیکھیے گا، غور طلب نکتہ ہے، مرزا جی نے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی، حافظ زبیر علی زئی جو کہ شیخ ناصر الدین البانی کے بعد بقول مرزا جی کے ان کے پائے کے عالم ہیں، یہ ان کی کتاب مقالات کی جلد 2 ہے۔ مقالات کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 173 کے اوپر وہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، پاکستان کے مشہور محقق اور اہل حدیث کے نامور عالم مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے بقیہ بن الولید کا زبردست دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ، پھر وہ آگے اوپری بات چلی، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا پاکستان کے مشہور محقق و نامور عالم، یہ شیخ زبیر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ شیخ زبیر ایسا کہہ کے بتانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اثری صاحب کا ثانی کوئی دوسرا عالم کس کے گھر سے آئی ہے گواہی؟ جن کو مرزا جی کا اعتماد حاصل ہے۔ اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الضعفاء والمتروکین ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دارالکتب العلمیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے جس پہ تحقیق ابو الفدا عبداللہ القاضی عالم ہیں بڑے، یعنی فورن کنٹری کے، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق لکھی ہے، اور کتاب کی تحقیق لکھتے ہوئے فصل التعریف بالکتاب کے تحت، یعنی کہ پہلا حاشیہ جو قائم کیا ہے وہ حاشیہ یہ ہے، طبع کتاب العلم متناہیہ طبعت جیدۃ بالہند بتحقیق الاستاذ ارشاد الحق الاثری، یہ کتاب علم متناہیہ پہلی مرتبہ بہترین طبعات کے ساتھ ہندوستان سے شائع ہوئی، ہندوستان تو وہ باہر تو پاکستان ہندوستان ایک کو ہوتا ہے، بتحقیق الاستاذ ارشاد الحق الاثری، استاد ارشاد الحق اثری کی تحقیق کے ساتھ، وَأَحْسَنُ تحقیقہ جزاہ اللہ عن سنت النبی یہی خیر الجزا، کیا ہی اچھی انہوں نے تحقیق کی، اللہ سنت نبی کی خدمت دینے کے بدلے میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرا بتانے کا ان گواہیوں سے مقصد یہ تھا، پاکستان اور پاکستان سے باہر کے بڑے بڑے علماء توثیق کرتے ہیں شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی، جن کے لیے مرزا کہتا ہے اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اس کی اوقات۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا بچے چھوٹے نا میٹھا کھا لیتے ہیں، انہیں چننے جاتے ہیں پکانے کی جگہ پہ، کیا جاتے ہیں؟ چننے، بعض لوگ انہیں چن چنے بھی کہہ دیتے ہیں عورتوں، دوسری زبانوں میں اپنے اپنے لفظ ہوں گے چننے۔ پرانے وقتوں میں جب اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی تھی تو جو نا وہ بچے کو الٹا لٹا کے نا اس میں تیل ڈال کے تو وہ ٹنکا یا کوئی چیز سے نا وہ چننے نکال لیے جاتے تھے، کیڑے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے،
औकात समझ रहे हो ना उन चुन्नों की, उन चुन्नों की औकात समझ रहे हो ना, तो उसके लिए इतना काम हो रहा है ना इतना काम। इससे पूछे तेरी औकात तो उनसे भी गई गुजरी है, तेरे लिए तो इतना भी काम नहीं है। मजे आ रहा है, हंस रहे हम, जलील कर रहे तुझे समेत तेरी पूरी कौम को। जो हो सकता है ना उतना तुझे उकसा रहे हैं कि किसी तरह तू हमारा सामना कर ले। जो बन सकता है, जो ताने दे सकते हैं तुझे, तेरी जात पे, तेरी नस्ल पे, हर चीज के ऊपर तुझे बोल दिया है। अंदाजा कर तेरी क्या औकात होगी। और आखिर में अर्ज है, यकीन करें जब हकीकत में नासबी अहले बैत की अजमतों पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं ना, उस वक्त में भी ये खबीस, ये जलील, ये कमीन जो उलमाए हक के खिलाफ ज़बान दराजी कर रहे होते हैं, इन बेशर्मों को उनकी खदमात का ही सही मायनों में अंदाजा नहीं होता। हबीब रहमान कांदलवी मशहूर नासबी गुजरा है। सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये फजीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार हो, कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा। हबीब रहमान कांदलवी ने ये और जो यानी हजरत हसन व हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की फजीलत में जो हदीस है, मेरे ये दोनों बेटे जन्नत के नौजवानों की सरदार हैं। हबीब रहमान कांदलवी ने दोनों रिवायतों को ज़हीर साबित करके ये साबित करने की कोशिश की कि फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हसन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए ये फजीलत साबित नहीं है। और इसके लिए उसने जो इल्मी एतराजात की, इल्मी यानी ये अपने आप को हुब्बे अहले बैत का चूरन बेचने वाले आज जितने भी ना, इनके आबा व अजदाद में जुर्रत नहीं थी हबीब रहमान कांदलवी के एतराजात के जवाब देने का। वो इतने इल्मी एतराजात थे। इरशादुल हक असरी हफिज़हुल्लाह ने उसके एतराजात के जवाब दिए। और ये मेरे हाथ में किताब है अहादीस बुखारी व मुस्लिम को मजहबी दास्तानें बनाने की नाकाम कोशिश। असल में हबीब रहमान कांदलवी की किताब का नाम है मजहबी दास्तानें और उनकी हकीकत। 3 जिल्दों पर किताब है, उसमें से एक जिल्द में बुखारी मुस्लिम की रिवायतों पर एतराजात हैं। तो असरी साहब ने उसी जिल्द का, यानी कि जो सही हदीसों पर उसने जो बातिल एतराजात किए, असरी साहब ने उसके जवाब दिए। उसी में आप देखें सफा नंबर 38 के ऊपर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के लिए जो सियादत वाली हदीस है, यानी जन्नत की सरदारी वाली, जो औरतों की सरदारी वाली जो हदीस है, उसके ऊपर जब उसने मंतकी एतराजात, नजरियाती एतराजात, यानी इल्मी एतराजात तो आगे वो पूरी बहस चल रही है उसमें, ये जो मंतकी एतराजात और यानी कि नजरियाती एतराजात की कोशिश की, तसरी साहब जवाब में क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। कहते हैं, हम 1000 बार इस अंदाज़े फिक्र से इस्तग़फ़ार और इजहार बरात करते हैं और दयानतदारी से समझते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी बुग़्ज़ व अन्नाद के नतीजे में कांदलवी साहब इल्हाद और नासबियत के अलमबरदार बन गए। आज़नल्लाहु मिन्हु, इसलिए वो हजरत हुसैन के फजाइल व मनाकिब का इनकार करते हैं। सफा नंबर 167 के ऊपर उन्वान ही देखो क्या कायम किया है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सयादत यानी जन्नत की सरदारी, और उसके तहत सुनो जरा बात को, कहते कि सहीहैन की रिवायत को जो उन्होंने हदफ़े तनकीद बनाया, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से साबित करके आए हैं कि वो महज उनकी बेसमझी और हजरत अली और उनके घराने से बुग़्ज़ व अदावत के नतीजे में हुआ है। यानी कि वो बहसें तो पूरी इल्मी चल रही है। ये जो असरी साहब ने यहां पर जुमला बोला है, ये जुमला इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि असरी साहब एक नासबी जो कि अहले बैत से बुग़्ज़ व अन्नात की वजह से उन पर एतराजात कर रहा है और इल्मी एतराजात कर रहा है, असरी साहब उसको वो जवाब दे रहे हैं उस वक्त जब सारे अपनी कब्रों में मरे पड़े, किसी को भी होश नहीं है कि कांदलवी को जवाब दे पाए। फिर सफा नंबर 168 के ऊपर कहते हैं, जनाब कांदलवी साहब ने हदीस किस्सा पर जो मुख्तलिफ सहाबा इकराम से मरवी है तनकीद की है
اسی روایت میں چونکہ فاطمۃ الزہرا، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم منقبت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ناسبی ذہنیت کے حامل کاندلوی صاحب کو یہ ایک نظر نہیں بھاتی اس موضوع کی تمام روایات پر انہوں نے جو نقد و تبصرہ کیا اس کا دفاع ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی جن احادیث پر انہوں نے تنقید کی ہم اس کی حقیقت قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساری وہ علمی بحث آگے چل رہی ہے۔ اس آخری حوالے کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ بتانا مقصود تھا، الحمدللہ عصری صاحب محض ہمارا صد افتخار نہیں، ہمارا فخر نہیں، ہماری شان نہیں، بلکہ حقیقت میں اسلام کے خدمت گزار ہیں، صرف علم حدیث پر ہی نہیں بلکہ صحابہ و اہل بیت دونوں کے اوپر جب کبھی بھی شیطان کے چیلوں کی طرف سے اعتراضات آئے، صحابہ پر رافضیوں کی طرف سے اور اہل بیت کے اوپر ناسبیوں کی طرف سے، عصری صاحب نے الحمدللہ اس کا بر وقت جواب دیا، اس کے علمی جوابات دیے، اور یہی وجہ ہے کہ عصری صاحب حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کا یعنی کہ دفاع کیا جاتا۔ اور دیکھیں ذرا اس بات کو کہ جو عصری صاحب کے لیے یہ بات کہی فلعنت اللہ علی الکاذبین، میں اتنا کہوں گا فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ صرف اس ایک یعنی کہ ویڈیو میں 9 منٹ کی اس ویڈیو میں مرزا نے 17 جھوٹ، 2 تحریف یعنی کہ 2 لفظی تحریف اور 1 معنوی تحریف کی، صرف اس ایک 9 منٹ کے لیے۔ جب یہ عصری صاحب کے جھوٹ بتانے بیٹھا ہے، 17 جھوٹ، 2 تحریفات، 1 معنوی تحریف اس نے کر رکھی ہے، تو ہم آخر میں اسی کی کہی ہوئی اس کو سنائیں گے، فلعنت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ۔